السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال عز وجل في موضع آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ محترم حضرات، بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اکرام، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کا پروردگار ہے۔ ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بلد کی 3 آیتیں میں نے آپ کے روبرو پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان اور اس کی قوت گویائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زبان جیسی نعمت عطا کر کے بندوں پر یہ پابندی عائد کی کہ زبان سے سچی، سیدھی اور حق پر مبنی گفتگو کریں گے، زبان کا جائز استعمال کریں گے، زبان کا ناجائز استعمال سے ہم لوگ بچیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہر خطبہ مسنونہ کے بعد یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ درست بات کہو۔ اگر درست بات کہو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ حضرات، زبان یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے اس زبان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، اور اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اصلاح عمل کے لیے قول سدید بہت ضروری ہے۔ جب تک زبان صحیح رہے گی ہمارے جسم کے سارے اعضاء صحیح رہیں گے، اگر زبان بگڑے گی جو جسم کے سارے اعضاء بگڑیں گے، زبان بگڑے گی ہمارا ہاتھ بگڑے گا،
زبان بگڑے گی ہمارے پیر بگڑیں گے. زبان اگر بگڑ جائے تو انسان کے سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ جب آدمی صبح کرتا ہے، آدمی جب صبح کرتا ہے تو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سارے اعضاء زبان سے انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ التماس کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا فانما نحن بک، کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تجھ سے معلق ہیں، ہم تجھ سے لگے ہوئے ہیں. فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، اگر تو درست رہے گی ہم بھی درست رہیں گے. وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعوججنا، اور اگر زبان بگڑ جائے ہم بھی بگڑ جائیں گے. پتہ چلا کہ زبان کی بڑی اہمیت ہے. حضرات یاد رکھیے، زبان کہنے کو یہ گوشت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، مگر میرے اور آپ کی زندگی میں اس کا بڑا کردار ہے. اسی زبان سے ایک مومن مومن ہوتا ہے، اسی زبان سے ایک کافر کافر ہوتا ہے، اسی زبان سے ایک مشرک مشرک کہلاتا ہے. زبان کہنے کو بڑا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مگر اس کا استعمال ہمارے کردار کو بھی بنانے میں بڑا اہم ہے، اور ہمارے کردار کو، ہمارے انجام کو بگاڑنے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے. حضرات آدمی کی قیمت کیا ہے؟ یہ کتنی وزندار شخصیت ہے، کتنی اچھی پرسنالٹی کا وہ مالک ہے، یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ یہ اس کی زبان متعین کرتی ہے. عربی زبان میں ایک قول ہے کہ قیمت المرء لسانو، کہ آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہے. کہ وہ اگر اس کی شخصیت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں کہ کتنی وزندار اس کی شخصیت ہے، اس کی زبان کو دیکھو، اس کی بات چیت کو سنو، لوگوں سے جب وہ کنورزیشن کرتا ہے اس کی بات چیت کو سنو، کس انداز میں بات کرتا ہے، کس اخلاقی مظاہرے کا وہ استعمال کرتا ہے. اور اگر انسان بد کردار ہو، بدتمیزی کرتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، برے القاب سے پکارتا ہو، یہیں پر پتہ چل جائے گا کہ انسان کی ویلیو کتنی ہے، انسان کی قیمت کتنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحتیں کی، بہت ساری دین کی باتیں بیان کی. بڑی لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بڑی بڑی باتیں بتانے کے بعد کہا کہ اے معاذ، کیا میں تمہیں ان ساری باتوں کا خلاصہ نہ بتلاؤں؟ ساری باتوں کا خلاصہ میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زبان مبارک کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتے ہیں تکف علیک ھذا، کہ اپنی اس زبان کو قابو کر لو، اپنی اس زبان کی حفاظت کر لو. تم ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا سوال کیا، اللہ کے نبی ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ ہم جو کچھ کہتے ہیں کیا اس پر بھی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ثقلت کا امک یا معاذ هل یکب الناس علی وجوہہم فی النار الا حصائد السنتہم، کہا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے. یعنی ایک طرح کا جملہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا اور کہا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر ان کے چہروں کے بل سب سے زیادہ جھونکا جاتا ہے، اس لیے ان کے زبانوں کے سبب، ان کے زبانوں کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ پھینکا جاتا ہے. کیوں؟ ان کی زبان صحیح نہیں ہوگی. تو حضرات مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ زبان کا استعمال، زبان کی حفاظت، زبان کو قابو میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ جو وقت بچا ہے آج کے اس خطبے کے اندر میں آپ حضرات کے روبرو زبان سے ہونے والی کچھ برائیاں، زبان سے ہونے والی کچھ آفتیں، زبان سے ہونے والی کچھ لغزشیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ ہم سب یہ دعا کریں گے ان غلطیوں کو ذکر کرنے کے بعد آج سے یہ غلطیاں ہم سے سرزد نہ ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلی برائی جو زبان سے ہم سے ہوتی ہے، زبان کی سب سے بڑی آفت، زبان کی سب سے بڑی لغزش جو ہے وہ ہے جھوٹ. جی، غلط بیانی سے کام لینا، جھوٹ بولنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی ترغیب دلائی کہ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ ہمیشہ سچ بولو، سچ یہ نیکی ہے اور نیکی تمہیں کہاں لے جائے گی؟
نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی. اور جھوٹ سے اللہ کے نبی نے روکا, کہا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچو. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى جَهَنَّمَ, کہا کہ جھوٹ سے ہمیشہ بچو, اس لیے کہ جھوٹ یہ گناہ ہے, یہ برائی ہے, اور برائی تمہیں کہاں لے جائے گی؟ جہنم کی طرف لے جائے گی. زبان کا جب آپ استعمال کریں گے, اپنے زبان سے سچ بولو, اپنے زبان سے حق بیانی سے کام لو, غلط بیانی سے کام مت لو. اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کچھ علامتیں بیان کی. کہا کہ آیت المنافق ثلاث, کہ منافق کی 3 نشانیاں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان کی. اس میں سے پہلی نشانی یہ بیان کی کہ اذا حدث کذب, جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب بھی بات کرتا ہے, جب بھی منہ کھولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو جھوٹ سے گریز کیجئے, جھوٹ سے بچیے. اسی طرح ایک اور جو برائی ہماری زبان سے سرزد ہوتی ہے وہ ہے کہ مذاق مستی میں جھوٹ بولنا. دوست ہیں, گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, رشتہ دار ہیں, ہنسانے کے لیے, جوک کرنے کے لیے آپ جھوٹ کا استعمال کر رہے ہیں, یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے. احادیث کے اندر ویل کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ویل اللہ, ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہو جو جھوٹ بول کر دوسروں کو ہنساتا ہو, جو جھوٹ بول کر لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہو, ان کو ہنسانے کے لیے, ایسے بندے کے لیے بربادی بتائی گئی. اسی طرح جھوٹ کا تذکرہ آ رہا ہے تو ایک جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے. آپ کوئی معاملہ ہو رہا تھا, آپ وہاں موجود نہیں تھے, محض اس لیے کہ وہ میرا بھائی ہے, محض اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے, وہ میرے خاندان کا فرد ہے, آپ جا کر اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں. حالانکہ وہ معاملہ آپ نے دیکھا نہیں, وہ معاملہ آپ نے سنا نہیں, لیکن باوجود اس کے میرے اپنے قریبی چہیتے کو بچانے کے لیے آپ جا کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ اکبر الکبائر, یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے, زنا بڑا گناہ ہے, قتل بڑا گناہ ہے, ایسے گناہوں میں اسے شمار کیا گیا جو جھوٹی گواہی دیتا ہے. تو زبان کا جب ہم استعمال کریں گے, اس برائی سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے کہ زبان سے جھوٹ نہیں نکالنا ہے. اسی طرح میرے بھائی ایک اور غلطی, ایک اور لغزش, ایک اور آفت جو ہماری زبان سے سرزد ہوتی ہے, ہماری زبان سے نکلتی ہے, وہ ہے غیر اللہ کی قسمیں کھانا. یہ عام ہیں, کچھ جو چیزیں عام ہیں معاشرے میں انہی غلطیوں کا تذکرہ کروں گا, جس میں سے ایک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا, یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی قسم کھانا. آپ کسی اور شخصیت کی قسم نہیں کھا سکتے. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا بامہاتکم ولا بالانداد, کہ تم میں سے کوئی شخص کسی باپ کی قسم نہ کھائے, کسی ماں کی قسم نہ کھائے, اور نہ کسی اور شریک کی قسم کھائے. آپ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے, نہ باپ کی کھا سکتے ہیں, نہ ماں کی کھا سکتے ہیں, نہ کسی اور چیز کی, قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں, نہ مسجد کی قسم کھا سکتے ہیں. ولا تحلفوا الا باللہ, اگر قسم تمہیں کھانی ہے کس کی کھائیں گے؟ صرف اور صرف اس ذات کی کھائیں گے جس کے ہاتھ میں, جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا جہان ہے. یعنی صرف اللہ رب العالمین کی قسم آپ لوگ کھائیں گے. اور یاد رکھیے ایک اور جو برائی ہم سے ہوتی ہے, زبان سے سرزد ہوتی ہے, جھوٹی قسم کھا کر تجارت کو بیچنا, جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا اور احسان جتلانا, یہ بھی بڑا گناہ ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. کہا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نہ دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون ہیں یہ 3 لوگ؟ کہا کہ المسبل ازارہ, اپنے ازار کو اپنے ٹخنے سے نیچے رکھنے والا, اپنی پینٹ کو, اپنے پیجامے کو, اپنی لنگی کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے شخص کو اللہ نہ بات کریں گے, نہ دیکھیں گے, اور نہ اس سے ہم کلام کہوں گے. اور دوسرا شخص المنان لا یعطی شیئا الا منہ, کہ جو کچھ بھی وہ دیتا ہے احسان جتلاتا ہے کہ میری وجہ سے یہ کام ہوا, میری وجہ سے فلاں چیز ہوئی. کام کرنے کے بعد, نیکی کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے. اور تیسرا شخص والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنے
اپنے سامان کو بیچنا، جھوٹی قسم کھا کر اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنا، یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نہ بات کرے گا، نہ دیکھے گا اور انہیں نہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، زبان سے جو برائیاں سرزد ہوتی ہیں، جو غلطی مجھ سے اور آپ سے ہوتی ہے، اس میں سے ایک سب سے بڑی غلطی، ایک میجر سن کہہ لیجئے، ایک بڑا گناہ کہہ لیجئے، وہ ہے لوگوں سے مذاق کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، یہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں تفصیل سے بیان کیا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اے ایمان والے لوگوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ کوئی عورت، کہا گیا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ لوگوں کو برے نام سے پکارو۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو شخص یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، ایسا شخص ظالم شمار کیا جائے گا۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 بڑے احکامات دیے، تین احکام، 3 حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے آمنو کا لفظ استعمال کیا۔ آمنو کا مطلب کہ اے ایمان والو، ایمان والوں میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، مرد بھی آ جاتے ہیں، باوجود اس کے اللہ رب العالمین آمنو کا لفظ استعمال کرنے کے بعد بھی مرد کا الگ تذکرہ کیا، عورت کا الگ تذکرہ کیا، کہا کہ مرد کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو، اور ولا نساء من نساء، اور عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کو حقیر نہ جانے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ آج دیکھیے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو حقیر جانے۔ سامنے والے اپنے کوئی بھائی کو، رشتہ دار کو، دوست کو حقیر جان رہا ہے، یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے، یہ آیت کا پہلا حکم ہے کہ آپ کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اور انسان دیکھو مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب سامنے والے کو اپنے سے کمتر جانتا ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ مجھ سے نیچے ہے۔ جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے، انسان سامنے والے کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو بہرحال ہر کیفیت میں مجھے اور آپ کو اپنے بھائیوں کا مذاق اڑانے سے بچنا چاہیے۔ آیت کا جو دوسرا حکم بتایا گیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولو، یا پھر آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو کہ تو فلاں کی اولاد ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیرا خاندان ایسا ہے۔ کسی کو تانا مت دو، کسی کو تانے کے الفاظ سے نہ پکارو، کسی کے عیب نہ ٹٹولو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو برائی ہے نا، بڑی عام ہے۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ جب تک سامنے والے تلاش میں رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ سامنے والا غلطی کرے میں اس پر پکڑ لوں، سامنے والا جیسی ہی چھوٹی سی چھوٹی غلطی کرے میں اس کے عیب کو پکڑ لوں، منتظر رہتے ہیں لوگ۔ کہا گیا کہ دوسرا حکم کہ لوگوں کے عیب نہ تلاش کرو۔ اللمز کہتے ہیں زبانی طور پر عیب چینی کرنا، اور الحمزہ کہتے ہیں فعلی طور پر، یعنی کر کے عیب کر کے دکھانا۔ دونوں امور حرام ہیں، دونوں امور حرام ہیں، اور دونوں امور حرام ہیں اور ان پر جہنم کی وہی سنائی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دونوں طرح کی چیزیں آ گئی، زبانی چیز بھی آ گئی اور فعلی چیز بھی آ گئی، کہ جو شخص تانے مارتا ہے، جو شخص عیب نکالتا ہے، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں بیان کیا۔ تو آیت کا دوسرا حکم یہ ہوا کہ کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرتے پھریں، کبھی کبھی نظر انداز کریں۔ کوئی شخص بہت اچھا رہتا ہے، کچھ چیزیں اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، آپ اگر اس کے پیچھے پڑیں گے ممکن ہے وہ شخص اس سے بھی دور ہو جائے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، میں نے چیز دیکھی بھی ہے، تجربے کی بات
بات ہے کہ ایک انسان نمازی بھی ہے, بہت ساری دین کے کام کر رہا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, اسی شخص کے پیچھے رہتے ہیں کہ پورا کا پورا آدمی صحیح ہو جانا, سارا کا سارا آدمی پورا دیندار ہو جانا. اب ایک آدمی آہستہ آہستہ دین کی طرف آ رہا ہے, جو نیا نیا دین کی طرف آ رہا ہے, آپ اسے پوری طریقے سے نہیں یہ کام غلط ہے, یہ کام نہیں کرنا, وہ کام نہیں کرنا, اگر آپ اس پر دباؤ ڈالیں گے, یاد رکھیے وہ شخص ہے نا جو کام کرنے کے لیے آ رہا ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا. تو عیب نہ نکالیں. آیت کا تیسرا حکم جو اللہ رب العالمین نے دیا اور سب سے اہم ہے وہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو, لوگوں کو آڑے ناموں سے مت پکارو. غلط نام, برے نام جو معاشرے میں ہیں ان ناموں سے لوگوں کو نہ مخاطب کرو. دیکھو جی, اللہ رب العالمین کی یہ تخلیق ہے, اللہ کی ایک کریشن ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ پیدا کیا. کسی انسان کو اللہ نے خوبصورتی دی, کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے خوبصورتی نہیں دی, کسی کو اللہ نے اچھی جسامت دی, اچھی فٹنس دی, کسی کو اللہ رب العالمین نے معذور پیدا کیا, پیر سے معذور ہے وہ, کسی کوئی آنکھ سے معذور ہے. اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اللہ کی تخلیق میں نقص نکالیں؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ مخلوق میں نقص نکالیں اور انہیں برے نام رکھیں؟ کیسے ہمارا معاشرے کے اندر آج کیسا ہے, کوئی شخص کیسے برے برے القاب ہیں. کوئی شخص بدصورت ہے تو اسے بدصورت بولتے ہیں, کوئی آنکھ سے معذور ہے اسے کانا بولتے ہیں, کوئی قد میں چھوٹا ہے اسے گڈھا بولتے ہیں, کوئی لمبا ہے اسے لمبا بولتی, کسی کو اللہ رب العالمین نے جسامت دی ہوئی ہے اسے موٹا بولتی. کیسے کیسے نام ہمارے اندر آج ہیں. یاد رکھو, غلط ناموں سے پکارنے سے بچو. اللہ نے واضح حکم دیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ لوگوں کو برے ناموں سے مت پکارو, بیڈ نک نیم سے مت پکارو, آڑے ناموں سے مت پکارو. اور کئی سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک فرینڈ سرکل ہے, ہماری فیملی والے لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں کہ میرا فرینڈ ہے, میں اسے اگر آڑے نام سے بلا رہا ہوں, غلط نام سے بلا رہا ہوں, وہ برا نہیں مانتا. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اسے اگر برے نام سے پکارے تو اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو, اس کے جذبات مجروح نہ ہو. ایسا کوئی شخص نہیں ہے. اگر آپ کسی کو برے نام سے پکارتے ہیں اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, اس کی فیلنگز ہرٹس ہوتی ہیں, لیکن وہ بیان نہیں کر لیتا. کیوں؟ اگر آپ کسی شخص کو کسی نام سے بلا رہے ہیں, اگر وہ اس پر ریاکٹ کرے تو معاشرے کی حقیقت ہے کہ اگر وہ شخص ریاکٹ کرتا ہے تو سامنے والے کو کمزوری کا پتہ چل جائے گا کہ مجھے اس نام سے چڑ ہے تو وہ اور زیادہ اس نام سے مجھے بلائیں گے. لوگ ہے نا بہانہ بناتے ہیں کہ میرا دوست ہے, میں اسے آڑے نام سے پکاروں وہ مجھے کچھ نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ کہ اگر وہ بولے گا, اگر وہ ریاکٹ کرے گا, اگر وہ غصہ کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ اور زیادہ چھیڑو گے. اس لیے وہ شخص ہے نا خاموش رہ جاتا ہے سن کر. تو مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو, کسی کو غلط ناموں سے مت بلاؤ. خاص طور سے خواتین کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ خواتین کے اندر بھی یہ زیادہ تر بیماری پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو برے نام رکھنا, برے برے القابات سے نوازنا. کوشش کیجئے مرد حضرات بھی اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی لوگوں کو برے نام سے بلانے سے گریز کیجئے. اسی طرح میرے بھائی, زبان سے ہونے والی ایک سب سے بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ خاندان, حسب نسب کی بنیاد پر فخر کرنا اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ صحیح جاننا, یہ بھی چیز ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ اے لوگوں, اللہ رب العالمین نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اللہ رب العالمین نے تمہارے کنبے بنائے, اللہ نے تمہارے لیے قبیلے بنائے, اللہ نے برادریاں تمہارے لیے بنائی. کیوں؟ لتعارفوا, تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ سب سے اہم جملہ ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ شخص ہے, سب سے عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو, جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. ایسا شخص سب سے باعزت ہے, سب سے اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور حضرات پتہ چلا مطلب یہ ہے کہ خاندانوں, برادریوں, قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے, محض ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے. یہ باعث افتخار کے لیے نہیں, یہ برتری کے اظہار کے لیے نہیں.
क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुंभों में तकसीम किया? इस तकसीम का मकसद ताकि रिश्तेदारों को तुम पहचान सको और सिला रहमी कर सको। आपको मालूम तभी होगा कि मेरा फला रिश्तेदार है, तभी तो मैं उसका हक अदा करूँगा। ये पहचानने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी मुख्तलिफ तकसीमें बयान की कि तुम फलां कबीले से, तुम फलां बरादरी से। इसे बरतरी के इजहार के लिए मत इस्तेमाल करो। बरतरी का इजहार किस में है? बरतरी का मेयार सबसे महबूब बंदा, सबसे मुकर्रब बंदा, अल्लाह का सबसे मुकर्रम बंदा वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। लोगों में बाज़ ये चीज़ होती है कि मैं फ़लाँ कबीले से हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं ख़ान हूँ, मैं पठान हूँ, मैं शेख हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ चलेगा, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, दूसरे जो बोलते हैं गलत हैं। पता नहीं आप कौन से भी कबीले से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो, सैयद कबीले से भी क्यों हो, शेख के भी कबीले से क्यों ना हो, ख़ान भी क्यों ना हो, पठान भी क्यों ना हो, अगर आपके आमाल दुरुस्त नहीं होंगे आपकी आखिरत भी दुरुस्त नहीं होगी। आपके अमाल अल्लाह के नज़दीक मैटर करते हैं। आपका अमल बोलता है, आपका तक़वा बोलता है। ये नहीं कि आप कोई भी हो। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। आज है ना, दीनदारी हमारे अंदर नहीं है, ना नमाज़ों का एहतमाम है, ना अल्लाह का डर है, ना अल्लाह का खौफ है, ना दीनदारी हमारे अंदर है। बस क्या है, बरतरी का इजहार कि मैं फ़लाँ कबीले से, मैं जो बात बोलूँगा वो सही है। इसी तरह एक और जो गलती है वो ये है कि अपने आप को ही सही समझना, अपने आप को सही समझना और उस पर घमंड भी करना। जी, सही समझते हुए घमंड करना, यानी अपनी हैसियत से बढ़कर अपने आप को सही समझना। आपको मालूमात हैं नहीं, ये पता नहीं, आपकी मालूमात कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, कितनी दुरुस्त हैं, ये नहीं मालूम, लेकिन आप अपने आप को ही सही जान रहे हैं। सामने वाला बता रहे, आप भी समझ नहीं रहे। एक किब्र की अलामत है। जिसके अंदर तकब्बुर होता है वही शख्स ये कहता है कि सिर्फ मैं सही हूँ और बाकी सारे लोग गलत हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा सूरह हुजरात ही की आयत नंबर 14 में किया। कहा कि क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, के कुछ बद्दू आए। इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर बयान की कि कुछ देहाती लोग, कुछ खेड़े वाले लोग अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम लोग मोमिन हैं, पक्के सच्चे मोमिन हैं। हालांकि वो लोग अभी अभी इस्लाम के अंदर दाखिल हुए थे, सही से ईमान उनके दिलों में रासिख नहीं हुआ था, ईमान उनके दिलों में अभी से सही तरीके से दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी हैसियत से बढ़कर ये दावा करने लगे कि हम लोग सच्चे मोमिन हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए हो। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, अभी तुम्हारे दिलों में ईमान पूरी तरीके से दाखिल नहीं हुआ। ईमान आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर दाखिल होगा और तुम ईमान के मरातिब पर पहुँचोगे। तो बताना मकसद ये है कि कभी कभी देखिए, आप कुरान और हदीस की बातें जानते भी हैं, सही आप हैं, लेकिन इसका घमंड इंसान के अंदर नहीं होना है। किब्र की अलामत है। आप सही हैं, सही चीज़ को फैलाइए। आप सही हैं, कभी कभी गलत भी आप हो सकते हैं। सामने वाला इल्म वाला शख्स अगर आपको बता रहा है, आप उस चीज़ को मानेंगे। इस हड्डर्मी में नहीं रहेंगे कि सिर्फ मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं फलां काम करता हूँ, मैं फलां बरादरी से हूँ, सिर्फ मैं सही हूँ, ऐसा कहेंगे, ये गलत है। इसी तरह ज़बान की जो बुराइयां हैं, ज़बान की जो गलतियां हैं, उनमें से एक गलती ये भी है कि गीबत और चुगली करना। गीबत ये अलग लफ्ज़ है, चुगली एक अलग लफ्ज़ है। हम लोग दोनों को सेम समझते हैं। गीबत अलग है, चुगली अलग है। गीबत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया कि अतदरून मल गीबा, क्या ए मेरे सहाबा बताओ, क्या तुम जानते हो कि गीबत किसे कहते हैं? सहाबा ने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़िक्रू का अखा का बिमा यकरा, कि तुम्हारे भाई का ऐसा तज़किरा, तुम्हारे भाई का ऐसा जिक्र जिसे अगर वो सुने तो उसे नापसंद हो। पीठ पीछे ऐसा तज़किरा करना कि अगर वो सुन ले तो वो उसे नापसंद करे, यही गीबत है। बैक बिटिंग जिसे हम बोलते हैं, यही गीबत है। इसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात ही की 12 आयत में तज़किरा किया कि वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, कि तुम में से बाज़ की गीबतें मत करो, बाज़ के पीछे मत बोलो। क्यों? अल्लाह ने एक मिसाल देकर समझाया कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई भी शख्स ये पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए?
کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم ناپسند کرو گے، تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہوگی کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور غیبتوں سے بچو، غیبت سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرو۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بڑی عام ہے، کیا اچھے کیا برے، کیا جاننے والے لوگ، کیا نہ جاننے والے لوگ، جب دو لوگ اگر مل گئے تیسرے کی برائی نہیں کریں گے وہ محفل نہیں رہتی، وہ گھر نہیں رہتا جس گھر میں دوسرے گھر کو نہ کھینچا جائے، وہ خاندان نہیں رہتا جس گھر میں تیسرے خاندان کی برائی نہ ہو۔ غیبتیں مت کیجئے، غیبتوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے، یہ زبان سے سرزد ہونے والی ایک سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح چغل خوری، کیا ہے چغل خوری؟ ایک کی بات سن کر دوسرے تک پہنچانا، پھر وہاں سے ایک بات سن کر یہاں آ کر پہنچانا، مقصد کیا ہے؟ دونوں کے درمیان لڑائی ڈالنا، دونوں کی جو ریلیشن شپ ہے اسے توڑنا مقصد ہے۔ یعنی اس کی بات سن رہے ہیں اسے جا کر بول رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں اسے جا کر بول رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ دونوں کے درمیان لڑائی پیدا کر دے، یہی چغلی ہے۔ یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے اس گناہ کی بنیاد پر خبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو خبروں پر سے گزر رہے تھے، کہا کہ انہما لیعذبان، کہ صحابہ ان دونوں خبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، وانہ لکبیر، لیکن حقیقت میں یہ دو جو گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں، انسان چھوٹے سمجھتے ہیں لیکن یہ بڑے گناہ ہیں۔ کیا ہے؟ ایک خبر والا فکانہ یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ڈالنے کے لیے ایسے شخص کو خبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ہم لوگ اسے چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی خبر میں عذاب کا باعث ہوگا، تو دونوں خبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ایک اور حدیث میں تو اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں کہا کہ لا يدخل الجنت نمام، کہ جو شخص چغل خوری کرے، ادھر کی باتیں ادھر کرے، مقصد لڑائی پیدا کرنے کے لیے، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرات معلوم ہوا کہ زبان جو ہے یہ میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے انجام کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ میرا اور آپ کا انجام اگر درست ہونا ہے تو ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا ہے، اور وہ غلطیاں جو زبان سے ہوتی ہیں اور جو آج بتائی گئی ان سے ہمیں بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، لوگوں کو برے القاب سے پکارنے سے بچنا ہے، لوگوں کا مذاق اڑانے سے بچنا ہے، لوگوں کے عیب ٹٹولنے سے بچنا ہے، اور خاندان نسل کی بنیاد پر فخر کر کے خود کو صحیح سمجھنے سے بچنا ہے۔ ان تمام برائیوں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، تبھی چل کر ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، اچھی بات بولے، اگر اچھی بات نہیں بول سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا، لیصمت، خاموش رہ جائے، خاموشی میں نجات ہے، من صمت نجا، کہ جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ تو میرے بھائی اپنے زبانوں کی حفاظت کیجئے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنی زبانوں پر قابو پا لیں گے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں گے، اپنی زبانوں کو زبان کی برائیوں سے بچا لیں گے، اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی ضمانت دی۔ کہا، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص اپنے یہ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے، اور اپنے دو پیروں کے درمیان جو چیز شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس بندے کو جنت کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بندے کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے۔ تو اپنی زبانوں کی حفاظت کیجئے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ کہنے والے اور آپ تمام سننے والوں کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جھوٹ سے بچا، اللہ ہمیں جھوٹی گواہیوں سے بچا، اللہ ہمیں جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا، غیر اللہ کی قسم کھانے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا، غیبت، چغلی، لوگوں کو برے القاب سے پکارنے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔